بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقابلے میں میرے اور عامر متین صاحب کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو باضابطہ طور پہ چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، ریاست کے تحفظ اور اس کے مفاد کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ باقاعدہ طور پہ ISPR کی طرف سے یہ بتا بھی دیا گیا ہے کہ کن کن الزامات کی بنیاد کے اوپر انہیں چارج شیٹ کیا گیا ہے۔ ابھی ٹرائل شروع ہوگا، لیکن جیسے ہی آج یہ خبر آئی ہے، اس خبر کے آتے ہی پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے، خبر تو آرمی کی طرف سے آئی ہے، فوج کی طرف سے آئی ہے، مگر جو سیاسی ماحول ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے، اور تحریک انصاف نے فوری طور پہ اسے فوج کا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہوئے خود کو ایک سائڈ پر کر لیا ہے۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کچھ آج نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا، فریقین آپس میں بیٹھتے، کچھ بات کرتے، کچھ سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لانے کی کوشش کرتے، مگر جو نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا اس نے پاکستان کے اندر پہلے سے موجود سیاسی درجہ حرارت کو مزید بڑھا دیا، تلخی اور بھی بڑھ گئی۔ مگر اب یہ سوالات باقی ہیں کہ اس پورے ایشوز کے بعد، اس پوری بڑی خبر کے بعد، یہ معاملات کے بعد اب کیا مستقبل ہے تحریک انصاف کا، یا پھر عمران خان صاحب کا کیا مستقبل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات کی بات PTI کر رہی ہے، کیا حکومت مذاکرات پہ راضی ہوگی؟ مگر یہ بھی دیکھنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ غیر مشروط مذاکرات کرنے پر آمادہ ہوگی، یا تحریک انصاف کی طرح اپنے بھی مطالبات کی ایک چٹ لکھ کر سامنے رکھ دے گی کہ انہی مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے حکومت کی طرف سے مذاکرات کیے جائیں گے۔ بیش بہا ایسے پہلو ہیں جن کے اوپر آج کے اس پروگرام مقابل میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ عامر صاحب، مجھے یہ بتائیے، خالصتاً مجھے کہنا چاہیے ایک آرمی کا معاملہ، آرمی ایکٹ کے تحت اس کی کارروائی آگے بڑھی، ان کو چارج شیٹ کر دیا گیا، مگر یہ سیاسی درجہ حرارت کیوں ایک دم بہت زیادہ بڑھ گیا؟ کیا اس کے سیاسی اثرات ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، اور کیوں ہوں گے؟ جی، یہ ایک ظاہر ایک ڈیولپمنٹ تھی، مگر یہ اتنا سرپرائزنگ نہیں تھا۔ یہ کافی عرصہ ہو گیا ہے اس سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور انتظار کیا جا رہا تھا کہ اس کا کب ہوتا ہے۔ تو ابھی فی الحال ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا بیسیکلی چلان مکمل کر لیا، کورٹ آف انکوائری کر کے چلان مکمل کر کے تو یہ فرد جرم عائد کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے تقریباً میرا خیال ہے اب ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ان کو بھی موقع دیے گا اپنا وکیل صفائی رکھنے کا، تو اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو فیلڈ کورٹ مارشل ہے اس میں اور بھی 4 ممبران ہیں، تو باقی چارجز کا پہلے ہی اندازہ تھا۔ چارجز جو ہیں اس میں ان کو سیاسی معاملات میں ملوث ہونے کا، اب سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کا، ریاست کے مفاد کے خلاف، اور اپنے مس یوز آف اتھارٹی اور گورنمنٹ سورسز اینڈ کازنگ رانگ فل لاس ٹو اے پرسن، یہ پہلے ہی جو تھے الزامات تھے۔ اس کے اندر جو 2 نئی چیزیں آئی ہیں جس کے اوپر نظر ہوگی، ایک تو اس کے اندر ہے 9 مئی کے حوالے سے اس کے اندر ہے کہ اس کا جو ان کی مزید انکوائری، یہ اس کے اندر انکوائری ہو چکی ہوئی ہے، مگر یہ انکوائری علیحدہ اس کے اندر، اس انکوائری کے اندر سے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ لیڈنگ اپ ٹو ملٹیپل انسیڈنٹس انکلوڈنگ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو 9 مئی، کہ 9 مئی کے واقعات تو ہوں گے، مگر اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں جس میں ان کے ملوث ہونے کو دیکھا جائے گا۔ جس کے بعد سب سے بڑا سوال یہ آئے گا کہ جو دوسرے لوگ ملوث ہوں گے، کیا وہ عمران خان اس میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے جس کے اوپر، جس کی وجہ سے آپ جو کہہ رہی ہے سیاسی حلقوں میں ہلچل جو نظر آتی ہے وہ اس پوائنٹ پہ ہے۔ باقی ان کے اوپر جو مقدمات، جو انکوائری چل رہی تھی، اس میں یہ اتفاقاً جو ہے جو ٹاپ سٹی کا ایک معاملہ تھا، یہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ یہ جو ہے GHQ نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے یہ لیفٹیننٹ جنرل تھے، آپ انکوائری کریں۔ تو یہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے یہ جو واقعہ ٹاپ سٹی کے جو CEO ہیں کنور معیز صاحب، ان کے گھر کے اوپر ایک غیر قانونی جو ہے ایک حملہ ہی میں کہوں گا کروایا گیا تھا، جس میں مس یوز آف اتھارٹی، رینجرز کو استعمال کیا گیا تھا، اور مبینہ طور پہ ایجنسی کے لوگ اس کے اندر شامل تھے، اور اس کی FIR بعد میں ہوئی۔ اس کے بعد سے وہ بری الزام تمام الزامات سے ہو گئے۔ انہوں نے بعد میں سپریم کورٹ میں یہ ایک ڈالی ہوئی تھی عرضی، وہ عرضی کو ٹیک اپ کیا گیا، نظر آیا ان کو کہ سپریم کورٹ کو کہ اس کے معاملات الزامات بہت سنگین ہیں، انہوں نے ڈیفینس منسٹری کو بھیج دیا۔ اب انہوں نے انکوائری کر کے یہ اس سے جو تاثر ملتا ہے اخذ کیا جا رہا ہے کہ الزامات بڑے سنگین تھے، کہ
کہ ان کے گھر کے اوپر جو حملہ کیا گیا اس کے اندر سے ان کے گھر سے ان کے زیورات نقدی دفتر سے بھی اور گھر سے بھی نقدی زیورات گھڑیاں وہ لی گئیں، اور اس کے شواہد جو مجھے یاد پڑتا ہے موجود اس طرح دے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی اندر وہ نظر آیا تھا کہ جو لوگ آئے تھے وہ بندر بانٹ کیے جا رہا تھا، پھر ان کے اوپر اور ان کے خاندان پہ قبر معیز کے معینہ طور پہ کافی ظلم و ستم کیا گیا. ان کے سسر تھے، ان کے بردر ان لا تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کے ایسوسیٹس تھے، اور بہت زیادہ تشدد بھی ان کے اوپر کیا گیا، اور پریشر یہ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی مبینہ طور پہ ان کے کسی رشتہ دار کے نام پہ کر دے. اسے کروایا جا رہا تھا. بعد میں پھر معافی تلافی کی کوشش کی گئی کہ آپ کو ٹھیک ہے، ایک صلح نامہ بھی ہو گیا. انہوں نے کہا یہ آپ کا 400 تولہ سونا ان کی پٹیشن کے مطابق وہ واپس نہیں کریں گے تو ہم باقی چیزیں واپس ہو جائیں گی، مگر آپ اس کے اوپر سو نہ کریں. پھر اس پٹیشن کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک ٹیلی ویژن چینل کو بھی کہا گیا کہ اس کو بھی آپ پیسے اتنے کروڑ روپیہ آپ دیں گے. تو یہ کافی سنگین الزامات تھے، وہ تو ہیں ہی ہیں، مگر اس کے علاوہ جو 9 مئی سے ریلیٹڈ کہ انہوں نے سیاسی معاملات میں انٹرفیرنس کس حد تک یہ اس کی وہ ہے، وہ کیونکہ ابھی 9 مئی کے اپنے الزامات جو ہیں ابھی وہ پروسیس میں ہیں، اور وہاں بھی یہ بھی فیصلے نہیں ہو پا رہے کہ ملٹری کورٹ میں وہ ہوگا نہیں ہوگا، تو وہ اس کا انڈائریکٹلی ہے. ان کے اوپر کوئی بحث نہیں، جس طرح پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ یہ ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے، 3 اسٹار افسر تھے، فوجی تھے، تو ان کا وہاں پہ ہونے پہ ان کو بھی اعتراض نہیں ہے کیا جائے. مگر یہ نہیں ہے کہ یہ فوری طور پہ یہاں سے تو ڈے ٹو ڈے بیسس ہوگا، فیلڈ کورٹ مارشل سے تو بڑی شاید جلدی ہی اس کا فیصلہ آ جائے، مگر اس کے بعد ان کی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ان کے پاس اپیل کا بھی ایک اختیار ہے. سو دیکھیں گے کہ کس سپیڈ کے ساتھ وہاں پہ جاتا ہے، یہ کیا فیصلہ آتا ہے کیا نہیں ہوتا، اس میں مزید کیا شواہد آتے ہیں اور کس کس کو ملوث اس کے اندر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. لیکن عامر صاحب، کم و بیش جن الزامات کا سامنا اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو ہے، کم و بیش اسی سے ملتے جلتے جو معاملات یا الزامات آپ کہہ لیں کہ وہ اس وقت تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے اوپر ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو سزا یا یہ چارج شیٹ دی گئی ہے، کیا گیا ہے، یہ تو آرمی ایکٹ کے تحت کیا گیا، اور آرمی ایکٹ صرف فوج یا ان کے ریٹائرڈ لوگوں پہ لاگو ہے. اس میں عمران خان صاحب کو اس طرف لے کر جانا یا ان کے لیے اشارہ ہونا، آپ سمجھتے اس میں کوئی منطق ہو سکتی ہے؟ آرمی ایکٹ کے ایک سیولین کے اوپر اطلاع کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ کیونکہ بحث آلریڈی سپریم کورٹ میں پہلے ہی چل رہی ہے کہ کیا دائرہ اختیار ہے کہ سویلینز کے اوپر ملٹری کورٹ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہو. 9 مئی کے بھی وہ جو کافی سارے ملزمان جو قید میں ہیں ان کے اوپر بھی ہے، اور یہ عمران خان کے حوالے سے بھی سوال آتا ہے. تو یہ تو ان کا جو فیلڈ کورٹ مارشل ہے اس کے اندر تو کوئی بہام نہیں ہے. اب وہ شواہد جب آئیں گے تو پھر فیصلہ کریں گے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا اس کے اندر کچھ چیزیں نہیں ہیں، کچھ پرانی ہیں، مگر یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ بہرحال آئی ایس آئی کے نہ صرف کہ یہ ڈی جی تھے، بہت با اختیار تھے اور بہت زیادہ طاقتور تھے. تو اس طرح کے آدمی کو جب اس طرح کی انڈائٹمنٹ کی جاتی ہے فرد جرم، تو اس کے بعد سے یہ ایک مثال بن جاتی ہے. گو کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ یہ کئی دہائیوں سے کئی دفعہ لوگ آرمی چیف ہوئے، اسلم بیگ صاحب کو 2 دفعہ انڈائٹ کیا گیا، جو بعد میں پھر مشرف کو کیا گیا، پھر انسٹیٹیوشن نے ان کو بچا لیا. تو ایک لحاظ سے یہ بڑی اچھی مثال ہوگی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں وہ دیکھیں گے. مگر آج اتفاقاً اصغر خان اس کے حوالے سے آپ بات کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو اپنے مہمان کو بھی ہم شامل کر رہے تھے. اس وقت سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے بھی جوائن کیا. مظہر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. مظہر صاحب نے بھی ساری گفتگو اور اصغر خان کیس کے حوالے سے جو آپ بات کرنے جا رہے ہیں اصغر خان کی تو بات میں کریں گے، مگر میں مظہر سے چاہوں گا کہ مظہر اس سارے انڈائٹمنٹ کو جنرل فیض حمید کی، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ موجودہ سیاست پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ شکریہ. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ سال کی سب سے بڑی خبر ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز ہے اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کی تفتیش ابھی ہو رہی ہے، یعنی ابھی اس میں ان کو چارج فریم نہیں کیا گیا 9 مئی میں. اب 9 مئی کا اگر ان پہ چارج فریم ہوتا ہے اور 9 مئی کے حوالے سے ان کے پاس اتنے شواہد آ جاتے ہیں،
ظاہر ہے اگر پریس ریلیز میں اس کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے آلریڈی کافی شواہد انہوں نے اکٹھا کیے ہوں گے، اور وہ آتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی۔ جہاں تک جنرل فیض کا فیلڈ کورٹ مارشل ہے کا معاملہ ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ دونوں ان پر لاگو کیے گئے ہیں، اور اس میں ان کو 14 سال سے کیپٹل پنشمنٹ تک ہو سکتی ہے اگر ہم قانون کے حساب سے دیکھیں، اور یہ دونوں ایکٹ جو ہیں یہ بہت سیویئر ہیں، اور ظاہر ہے جب یہ آلریڈی اناؤنس کیا گیا ہے کہ ان کو چارج شیٹ کی جائے گی، چارج شیٹ کر دی گئی ہے اس کیس میں، تو اس ٹرائل میں ظاہر ہے ملٹری کورٹ کے ٹرائل میں بہت لمبا عرصہ نہیں کھینچتا ملٹری کورٹ کا ٹرائل، خاص طور پہ جب آپ اعلان کر دیں، آلریڈی آئی ایس پی آر نے اعلان کر دیا ہے، گو کہ مجھے یہ تھوڑا سا ان یوزول لگا، کیونکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ وہ پورے ٹرائل کا وہ عام طور پہ آئی ایس پی آر کی طرف سے اگر کسی سینئر آرمی آفیسر کا ٹرائل ہوتا ہے یا ہوتا ہے تو ان کی کنوکشن وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ان پہ ٹرائل ہوا تھا اور یہ الزام ثابت ہوا اور ان کو اتنے سال سزا ہو گئی۔ وہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے اس کیس میں۔ شروع میں جب گرفتار کیا گیا تھا اس وقت تو صرف ایک ٹاپ سٹی والا جو مسئلہ تھا اس کے حوالے سے بات رہی تھی اس میں، لیکن اب جو آج کا جو پریس ریلیز ہے یہ بہت اس میں بڑی سنجیدگی نظر آتی ہے، اور اگر یہ ٹرائل ہوتا ہے اور ظاہر ہے اس پہ نظر آ رہا ہے کہ ٹرائل ہوگا، لیکن اگر کنوکشن ہوتی ہے تو غالباً if I am not wrong کہ یہ پہلے کوئی ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے جن کی کنوکشن ہوگی، اور طے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کا مطلب جو چارج شیٹ میں جی چیزیں بتائی گئی ہیں کیا خود ادارہ اپنے آپ کو سیاست سے بالکل لا تعلق رکھے گا، کیونکہ اگر آپ اپنے ٹاپ مین کو کوئی سزا دیتے ہیں اور اس الزام میں سزا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھایا یا سیاسی معاملات میں یا اس طرح کے معاملات میں انہوں نے، تو یہ پھر آگے آنے والوں کے لیے میسج ہونا چاہیے، اور بحیثیت ادارہ جو ہے اس کو اپنے آپ کو اگر وہ سیاست سے دور کرے گا، سیاست سے لا تعلق کرے گا، تو یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اچھی خبر ہوگی۔ اس کے بعد اگر اس میں 9 مئی والا معاملہ آتا ہے اور اس کے ظاہر پولیٹیکل کانسیکوینسز بھی ہیں، کیونکہ 9 مئی آتا ہے تو اگر اس کے اندر کہیں انہوں نے اپنے بیان میں خود جنرل فیض کیا بیان دیتے ہیں عدالت میں آ کے کورٹ کے سامنے کیا بیان دیتے ہیں، جو دیگر گواہ ہیں وہ کیا بیان دیتے ہیں جن کے بارے میں کچھ کے بارے میں سنا ہے وہ وعدہ معاف گواہ بنے ہیں، وہ کیا کیا بات کرتے ہیں، تو اگر ایک پولیٹیکل انوالومنٹ اور پولیٹیکل انگیجمنٹ عمران خان اور جنرل فیض کے درمیان اسٹیبلش ہوتی ہے تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے لیے خاصی مشکلات بڑھ جائیں گی، اور ابھی یہ تو مذہب شواہد آئیں گے تو بالکل ہے، مگر یہ بالکل یہ بھی ہے دوسرا ایک اس کے اندر ایلیمنٹ ہے کہ فی الحال اس کے اندر انہوں نے آفیشل سیکریٹ کی وائلیشن کے حوالے سے ذکر ہے مگر کوئی ٹریزن کا نہیں ہے۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں سائفر کے حوالے سے بھی ایک کافی سارے سوالات ہیں، وہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ بھی ڈیٹیل نہیں آئی ہے، ہمیں ابھی ڈیٹیل نہیں آئی ہے، اور آپ نے کہا کئی دفعہ نہیں بھی دی جاتی، کہ اکثر نہیں دی جاتی، بتا دیا جاتا ہے یہ ہے وہ اپیل کی فارم میں جب عدالت ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں آتی ہے تو ہمیں وہاں پتہ چلتا ہے کہ تفصیلات کیا ہیں، کیا ایگزیکٹ نیچر ایویڈنس کا کیا ہے۔ تو مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج اتفاقاً آپ نے ذکر کیا کہ کیا پہلے کوئی ڈی جی کی کوئی اس طرح کی نظیر نہیں ملتی، ایک نظیر ان کی کنوکشن نہیں ہوئی مگر جنرل اسد درانی کا جو کیس ہے وہ بھی آئی ایس آئی کے چیف بھی تھے، ایم آئی کے چیف بھی رہے 1990s میں 96 کے اندر وہ اصغر خان کیس، اور آج ہی اتفاقاً اس کی بازگشت جو ہے سپریم کورٹ میں بھی سنائی دی گئی کہ اس کا کیس ٹیک اپ کیا گیا۔ آپ دیکھیں 1990 کا کیس ہے، 34 سال بعد جو ہے اس کی آج بازگشت ہوئی، اور وہاں بھی آپ کو یاد ہے آج لوگ یہ بات کر رہے تھے، لوگوں کو بھول بھی گیا کہ 1990 کے الیکشن کی وہ تھا، اس میں والنٹیئر کیا تھا ایفیڈیوٹ دے کے جنرل اسد درانی نے، انہوں نے اقرار کیا تھا ہاں ان لوگوں کو، جس میں 2 فارمر پرائم منسٹر تھے، نواز شریف صاحب تھے، مرحوم جمالی صاحب تھے۔ جی
میں عامر میں نے کیونکہ اصغر خان کیس بہت فالو کیا ہے، آخر وقت تک فالو کیا ہے میں نے اصغر خان کیس. اس میں جو آخری کنوکشن ہوئی تھی، آخری کنوکشن سے مراد یہ کہ آخری فیصلہ جو ہوا تھا وہ غالباً 2013 میں ہوا تھا، اور اس میں سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی ایف آئی اے کے اس وقت جو آخری رپورٹ سبمٹ کی تھی سپریم کورٹ میں، وہ بشیر میمن صاحب نے سبمٹ کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو نام اس میں ہیں، اس میں کئی نام بتائے انہوں نے، کوئی ریٹائرڈ کرنل ہیں، کوئی میجر ہیں جنہوں نے پیسے دیے، اور ان کے بارے میں وہ یہ کہہ کے ایف آئی اے نے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی کہ جی کوئی آسٹریلیا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی اس میں، اور ان تک ہم پہنچ نہیں پا رہے. اور کیونکہ ڈائریکشن یہ تھی کہ جنہوں نے پیسے دیے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، اور جنہوں نے پیسے لیے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ، اور سپریم کورٹ نے کیٹیگوریکلی اپنے فیصلے میں 1990 کے الیکشن کو ریگڈ الیکشن قرار دیا. اور اس میں کیونکہ میں بھی اس کو بڑا فالو، ہم سبھی کرتے رہے، ہماری پوری جنریشن اس کو سب سے بڑا کیس تھا. ظاہر ہے اپنے زمانے میں لوگوں کو بھول گیا، اور آج ذکر ہو رہا تھا، یہ تفصیلات غائب ہو گئی کہ سپریم کورٹ نے ایکسٹیبلش اس میں یہ کر دیا تھا کہ وہ ریگ ہوئے الیکشن. دوسرا یہ کہ پیسوں کی، کیونکہ اسلم ان کا دورانی صاحب کا، اسلم بیگ کا بھی یہ ماننا تھا، اور وہ مہران گیٹ والے جو تھے ان کا بھی، کہ پیسوں کا لین دین ہوا، یونس حبیب کہ لین دین ہوا. اور ایف آئی اے کو جی عامر وہ جسٹس سعید الزماں صدیقی سے میں نے انٹرویو کیا تھا، تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ جب 12 اکتوبر ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ فیصلہ ریزروڈ ہو گیا تھا، اور وہ فیصلے کا میں اعلان کرنے والا تھا، جس کے بعد ظاہر ہے 12 اکتوبر ہو گئی اور سعید الزماں صدیقی بھی اس میں وہ نہیں ہوئے. تو اس میں وہ کیس اگر اس وقت اور جلدی اس کیس میں کوئی فیصلہ آ جاتا، کیونکہ خود جب اصغر خان نے لیٹر لکھا تھا، اصغر خان سے بھی میں نے انٹرویو کیا تھا، تو اصغر خان نے کہا تھا میں نے تو لیٹر صرف ایک 1 لائنر لیٹر تھا میرا، کہ وہ صرف یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آئی ایس آئی کا پولیٹیکل سیل ہے یا نہیں ہے، اور اس کا جواب آنے میں کوئی 3-4 سال لگ گئے اس کا جواب آنے میں. اور اس کے بعد جب یہ چیزیں ہوئی ہیں تو ظاہر ہے جنرل اسلم بیگ بھی اور یونس حبیب کے پاس تو جس طرح وہ نوٹس لیا کرتے تھے، وہ مجھے یاد ہے جب ہیرلڈ میں سٹوری کی تھی تو وہ باقاعدہ ان کی وہ آڈیو ریکارڈ کیا کرتے تھے، اور ٹیلی فون کر کے جب کسی کو اگر پیسے دینے ہوتے تھے تو وہ ریکارڈ بھی کرتے تھے، اور ساتھ میں اپنی ڈائری میں ان کا نام اور ان کے نام کے آگے ان کو میں نے کتنی رقم دی وہ بھی لکھا کرتے تھے یونس حبیب. تو اب ان کیریکٹرز میں اصغر خان نہیں رہے اس دنیا میں، یونس حبیب نہیں رہے اس دنیا میں، جمالی صاحب نہیں رہے، لیکن اگر جمالی صاحب نہیں رہے، میں اس میں لوگوں کو یاد کرانے کے لیے کہ نواز شریف صاحب کا بھی نام تھا. اس کے بعد سید عابدہ نے مانا بھی تھا، اقرار بھی کیا تھا کہ ہاں میں نے یہ پیسے ریسیو بھی کیا تھا. وہ ان آنریبل لوگوں میں سے تھے جنہوں نے کہا ہاں یہ لیے، کچھ نے مانا، زیادہ تر نے نہیں مانا. اور نواز شریف صاحب کا غالباً چونکہ 2013 میں، ایک منٹ میں مظہر، 2013 میں کیونکہ انکوائری ایف آئی اے کو جب دی گئی تو ظاہر ہے حکومت نواز شریف صاحب کی تھی، اور زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو ہروایا گیا تھا، ان کی پارٹی کو جتوایا گیا تھا. تو وہ کیا انکوائری ایف آئی اے نے کرنی تھی، وہ جس طرح آپ نے کہا گول مول کر دیا گیا. پر مجھے یہ ضرور یاد ہے 2 چیزیں. ایک کہ نواز شریف صاحب کا جو انکوائری میں تھا کہ ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا اگر میں نے لیے گئے ہوئے تو مجھے کوئی یاد نہیں ہے، اس طرح کا کوئی مبہم جواب تھا اس کے اندر. اور جو باقی جی آپ جاری رکھیے گا. ہمارے بھی کچھ دوستوں کے نام صحافیوں کے نام بھی تھے، صحافیوں کے بھی نام تھے. مگر اس میں انٹرسٹنگ جو آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا نا کہ یہ جو سوال تھا کہ کیا سیاسی سیل آئی ایس آئی میں تھا یا نہیں، تو آج اس کی بازگشت 34 سال بعد سپریم کورٹ میں بھی ابھی بھی نہیں کلیئر کہ آج جو ہے آئینی بینچ نے یہ پوچھا
تو انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا ہمارا وہ سیل نہیں رہا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایفیڈیوٹ لے کے آئیں. تو اب یہ دوبارہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑا اہم چیز ہے، سپریم کورٹ نے دوبارہ یہ کہہ دیا ہے وزارت دفاع سے کہ ایفیڈیوٹ آپ دیں کہ آپ کا پولیٹیکل سیل نہیں ہے. اگر یہ آ جاتی ہے تو درمیان میں اس کے کنسیکوینسز ہوں گے، یہ جنرل فیض پہ بھی ہوں گے اور لوگوں پہ بھی ہوں گے کہ کبھی یہ ثابت ہو گیا کہ وہ سیل ایگزسٹ کرتا تھا تو پھر یہ دیکھیں عامر یہ مدر آف آل کیسز تھا. یہ اگر اظہر خان کیس، کیونکہ وہ وہاں یہ چیز اسٹیبلش ہو رہی تھی کہ، اور جو ظاہر ہے اس وقت جنرل حمید گل مرحوم نے خود اعتراف بھی کیا، تو اگر ایک فارمر ڈی جی آئی ایس آئی یہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں میں نے آئی جی آئی بنائی تھی، اور پھر ایک ڈی جی آئی ایس آئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے رقم دلوائی تھی اور میں نے اس وقت کے آرمی چیف کے کہنے پہ، تو اظہر خان کیس دراصل اگر اظہر خان کیس کا فیصلہ جلد ہو جاتا تو اس سے آپ کیا ایک تو ایجنسیز کی پولیٹیکل انوالومنٹ پر کافی وہ ہوتا، پھر سیاستدانوں نے جو پیسے لیے اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہوتی، جنہوں نے پیسے دیے ان کے خلاف کارروائی ہوتی. تو اس سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی تھی اگر اظہر خان کیس سال بھر میں ڈیسائیڈ ہو جاتا، یا چلیں 2 سال میں ڈیسائیڈ ہو جاتا. اس کیس کو جو ہے وہ بالکل فائل کر دیا گیا، سالوں میں جواب آیا، اس کے بعد چیزیں 12 اکتوبر آ گیا، اس کے بعد چیزیں آگے بڑھی نہیں. پھر افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں آ کے یہ غالباً 2013 میں اس کا یا 2012 میں اس کا فیصلہ آیا تھا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں انہوں نے ایف آئی اے کو یہ ڈائریکشن دی تھی کہ ایف آئی اے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کے جنہوں نے پیسے دیے اور جنہوں نے پیسے لیے. جی اس میں وہ ایگزیکٹلی میں دوبارہ ایک ریپیٹ کر دوں جو آپ نے 2 باتیں، کہ یہ مانا گیا تھا کہ یہ پیسے دیے گئے، اور یہ بھی مانا گیا تھا کہ وہ الیکشن ریگ ہوئے. سو یہ سپریم کورٹ میں اس پہ کوئی بہان نہیں ہے. ہاں سوال جو ہے وہ ایف آئی اے کی انکوائری پہ ہے. یہ بھی امپورٹنٹ تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کے دور میں اس طرح آپ کہہ رہے ہیں 2008 میں آ جاتے تو وہ تھا، پھر عمل درآمد شاید ہو جاتا. یہ بھی سوال ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو، انہوں نے بھی ری اوپن نہیں کیا تھا. نہیں ہوا. اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ اس کی کیونکہ سارے مقدمات کو آپ سیاست کے پیرائے میں دیکھتے ہیں، تو سیاست کے پیرائے میں یہ بڑا میٹر کرے گا کہ کیا عمل درآمد کتنی ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، کون کرے گا، کیوں کرے گا. کیونکہ یہ ایک متضاد سے 2 ٹرینڈز مظہر چل رہے ہیں. ایک ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ درمیان میں فیلر میں پتہ نہیں چھوڑا جا رہا ہے یا کیا حقیقت ہے کہ ایک دم سے واڈا صاحب نے ملاقاتیں شروع کر دی کہ جی نیشنل حکومت ہونی چاہیے. پھر اس میں فواد چودھری صاحب بھی شامل ہو گئے، انہوں نے آج کالم بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ ایک ساری پی ٹی آئی سمیت ایک نیشنل حکومت ہونی چاہیے. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کوئی آپ کو اس میں حقیقت لگتی ہے یا فیلر چھوڑا جا رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا اس میں حقیقت، اس لیے کہ کیوں اس وقت کی سچویشن میں کوئی اس طرح کی تبدیلی جس سے اگین ایک آپ اس جانب، ظاہر ہے قومی حکومت، پہلے تو قومی حکومت تشکیل دینا آسان نہیں ہے. آپ کانسٹیٹیوشن میں اس کی کہیں گنجائش نہیں ہے. آپ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل چیز کیسے کر سکتے ہیں اس میں؟ تو یہ فلر ہے. یہ فلر عام طور پہ اس طرح کے چھوڑے جاتے ہیں کہ اس پر ریاکشن دیکھا جائے کہ کیا ہے، کیا ریاکشن آتا ہے. اب کس طرح چیزوں کو اس طرح، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ ری الیکشن کی طرف چلے جائیں 1.5 سال میں، لیکن نیشنل گورنمنٹ نام کی چیز جو ہے، قومی حکومت کے نام کی چیز نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف فلر چھوڑا گیا ہے. ہاں اس کے کیس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں اور وہ بڑے سنجیدہ ہو سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کیس کس انداز میں چلایا جاتا ہے. اس کیس میں زیادہ بہتر ہو، ظاہر ہے ایز اے جرنلسٹ بھی اور ایز اے لے مین بھی یہ ضرور میں چاہوں گا کہ اس کیس کے حقائق پتہ چلیں. اس کیس میں کیا چارجز ہیں، اور ظاہر ہے جنرل فیض کا بیان بھی ہوگا، ان کے وکیل کا بیان بھی ہوگا. اس پہ تھوڑا سا عامر دیکھنا پڑے گا کہ کیونکہ اس میں فیلڈ کورٹ مارشل جو ہوتا ہے، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہوتا ہے، اس میں اپیل کیا صرف آرمی چیف کو کی جا سکتی ہے
یا اپیل سپریم کورٹ میں کی جا سکتی ہے. یہ پہلی اپیل جو ہوگی مذہب جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ان کو ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو پہلی اپیل ان کی آرمی چیف کے پاس ہوگی. اس کے بعد ان کے پاس یہ بھی ایک دو صورتیں دستیاب ہیں، ہائی کورٹ اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی وہ اپیل جائیں گے، مگر پہلی اپیل جو ہے وہ آرمی چیف کے پاس ہی ہوگی. آپ صحیح فرما رہے ہیں، مگر یہ اگین جو ہے یہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوگی کہ یہ اس بات سے یہ بات چیت کے کہ جو فیلر چھوڑا گیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی وہ پھر ایک پتہ نہیں ٹرک کی بتی ہے یا اصلی آفر ہے کہ 1-2 سال میں یا کچھ عرصے بعد الیکشن ہوگا، کچھ رہائیاں بھی ہو جائیں گی. مگر پی ٹی آئی کے لیے میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا پی ٹی آئی کا حکومت کسی قسم کی، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پہ تو نہیں ہے، مگر اگر ساری پارٹیاں مل کے آپس میں گورنمنٹ بنا لیں تو وہ کر سکتی ہیں آئین کے مطابق، مگر پی ٹی آئی کے لیے ایک سیاسی موت نہیں ہوگی کسی قسم کی اتنی سارا کچھ ہونے کے بعد اگر وہ کسی حکومت کا حصہ بنتے ہیں جس کے اندر پیپلز پارٹی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی نے اپنی پچھلے 1-1.5 سال میں جس طرح اپنی تحریک کو چلایا ہے وہ تحریک کہیں سے نظر نہیں آتی. ایک تو پی ٹی آئی نے نہ جانے کیوں سولو فلائٹ پہ گئے. پی ٹی آئی بات سب سے کرتے تھے، اتحاد بھی بنا لیا، لیکن ان کے جتنے بھی پروگرامز نظر آئے وہ سولو فلائٹ نظر آئے. یعنی کسی کوئی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نہیں بنائی. تحریکیں صرف آپ سولو فلائٹ پہ، پاکستان میں کبھی بھی تحریک نہیں چلتی سولو فلائٹ پہ. ہمیشہ آپ ایک اتحاد بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں لوگ، تھے آپ کے ساتھ اتحادی تھے، اچکزئی تھے، اختر مینگل تھے، مولانا فضل الرحمان سے بھی آپ کی پھر لیٹلی گفتگو شروع ہوئی اس میں، لیکن آپ نے اس کو پولیٹیکل الائنس میں تبدیل نہیں کیا. آپ اتحاد کے تحت تحریک چلاتے تو اس کا زیادہ اثر ہوتا اور اس کا پورے پاکستان میں اثر ہوتا. اب آپ نے پھر ایک سول نافرمانی کا جس چیز کا آپ کو علم ہے، یعنی 2014 میں جب کہ آپ کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی کسی نہ کسی سپورٹ حاصل تھی، اس وقت آپ نے سول نافرمانی کی بات کی تھی 2014 میں بل جلا کے، نہیں کر سکے نا. سول نافرمانی کی تحریک چلتی ہے ایسٹ پاکستان جیسے کرائسس میں. وہ جب ایک پوری جو ہے وہ قوم نکل آئی سڑکوں پہ، وہ ایک موقع ہوتا ہے جب آپ وہ کرتے ہیں. یا ایران والی جیسی سچویشن جب شاہ ایران کے خلاف وہ سچویشن ہوتی ہے، یہاں وہ سچویشن نہیں ہے. لہذا اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال ہے تحریک انصاف کو اپنے اس پورے 1-1.5 سال میں جو انہوں نے 3 مرتبہ تو انہوں نے لانگ مارچ کی ہے، 3 سے 4 مرتبہ لانگ مارچ کیے، اور ہر مرتبہ یہ کہا جاتا تھا کہ ہم جا کے واپس نہیں آئیں گے. لیکن تو یہ جو سچویشن اور پھر ڈی چوک کا جو واقعہ ہوا اس میں، تو میرا خیال ہے تحریک انصاف کو بڑی سنجیدگی سے اور عمران خان صاحب کو سنجیدگی سے اس چیز کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ان سے کہاں پولیٹیکل بلنڈر. مگر یہ آپ کے خیال میں یہ جو آفر وہ انہوں نے کمیٹی 5 ممبر کی بنا دی ہے کہ جی فرشتوں سے بھی اور انسانوں سے بھی بات کریں گے، مجھے وہ نہ تو انسانوں کی طرف سے تو آج نیشنل اسمبلی کے اندر سے نظر آیا کہ کوئی حکومت کوئی اس موڈ میں نہیں ہے بات چیت کے. خواجہ آصف کی تقریر میں سن رہا تھا اور باقی اشخاص کی بھی. کیا فرشتوں کی طرف سے جس طرح واڈا صاحب کی طرف سے یا فواد چودھری جو آفر کر رہے ہیں، یہ کوئی سیریس آفر ہے کہ وہ کہ ان کو یہ امید دلائی گئی ہے کہ اس کا چانس ہے یا یہ فیلر ہی ہے؟ دیکھیں، فرشتوں کی طرف سے تو جو چیز آئی ہے وہ آج آ گئی ہے. اب اس میں ایک تھوڑا سا باریک لائن جو میں سوچ رہا تھا وہ یہ کہ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے یہ کہا کہ اس کی تفتیش ابھی جاری ہے، اور یہ پی ٹی آئی اس کو اپنے لیے ایک اشارہ بھی سمجھ سکتی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی 9 مئی کے واقعے پہ معافی مانگ لے تو شاید چیزیں کچھ نہ کچھ آگے بڑھیں. لیکن نوئنگ عمران خان مجھے لگتا نہیں ہے اس طرح کی کوئی چیز. سر معافی مانگنا تو پھر قبول کرنے کے مترادف ہی ہے. مظہر صاحب معافی مانگنا تو پھر قبول کرنے کے مترادف ہے، وہ کرنا نہیں چاہ رہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں. ایک تو پی ٹی آئی کو یہ جو جیسے ابھی ایک فائنل کال، پھر ایک سول نافرمانی. تحریک انصاف اور عمران خان سنجیدگی سے سوچے کہ تحریک چلائی کیسے جاتی ہے، موومنٹ چلتی کیسے ہے، پولیٹیکل موومنٹ بلڈ کیسے کی جاتی ہے. پولیٹیکل موومنٹ ایک دم آپ ایک فائنل کال نہیں دے دیتے.
آپ ایک مومنٹم بناتے ہیں. آپ دیکھیں نا, سوائے اسلام آباد کے اور باقی شہروں میں خاموشی نظر آتی ہے آپ کو. تو تحریکیں جو بلڈ کی جائے اس میں پبلک ڈیمانڈز شامل کی جاتی ہیں, اس میں مہنگائی کا عنصر وہ ہوتا ہے اور بے شمار ڈیمانڈز ہوتی ہیں, اس میں آپ ہیومن رائٹس. آپ دیکھیں نا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی, کیا ہوا لائرز موومنٹ, کدھر گئی لائرز موومنٹ, کہاں گئے حامد خان ان کی تحریک. تو کوئی اس کا بہت اچھا ہوا کہ اس کے بعد سپریم کورٹ والی بار ایسوسیشن کے اندر فیصلہ آ گیا کہ زیادہ تر وکیل جو ہیں اس کے حق میں ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کوئی اس طرح کی اشارے نہیں دے رہے کہ وہ کوئی عمل درآمد کرانے کے لیے مخصوص نشستوں کے یا 26ویں آئینی ترمیم کو فل کوٹ کروانے میں انٹرسٹڈ ہے. وہ گوادر کی جیل چیک کرنے چلے گئے ہیں, اڈیالہ کی انہوں نے نہیں چیک کی ہے. تو یہ اشارے تو آ رہے ہیں کلیئرلی کہ کوئی وہ نہیں ہے. بس سوال یہ ہے میرا کہ یہ بالکل تحریک انصاف کے لیے جو آپ نے باتیں کی ہیں ان کے اوپر سوچ بچار کرنا چاہیے, مگر دوسری طرف سے بھی یہ ایک بڑا لمپن جو ہم لفظ استعمال کرتے تھے اپنی پروگریسو تحریک میں کہ جو مادر پدر آزاد بغیر سمجھدار تجربہ کار لیڈرشپ کے یہ 26 نومبر کو ہم ایک بہت خوفناک سچویشن سے میں سمجھتا ہوں بچے نہیں ہیں, ابھی اس کے بیچ میں ہی ہیں کہ وہ گولی چلی اور لاشیں گری. تو یہ دوبارہ اس طرح کی سچویشن بھی آتی ہے تو سب کے لیے سوچنے کے مواقع ہیں نا اس کے لیے. دیکھیں صرف 26 نومبر نہیں, کل اور آج کراچی میں کیا ہوا. کل اور آج انہوں نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے تھا اور کراچی میں آپ نے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں اور دفعہ 144 لگا دی کیونکہ ایک ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا سیمینار ہونا تھا. اس میں بہت سے بلوچ جو ہے وہ ایکٹیوسٹ کو آنا تھا. اس میں پریس کلب کے ارد گرد آپ نے پولیس ناکے لگا دیے. اس نے کل رات جو ہے وہ آپ نے 90 اور جنا گراؤنڈ کے قریب MQM لندن کے لوگ جو ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی کرنے والے تھے, وہاں آپ نے 30-40 لوگوں کو گرفتار کر لیا. اس میں وہاں بھی دفعہ 144 لگا دی. اس میں بالکل اسی طرح ڈی چوک پہ آپ نے آرٹیکل 245 وہ. اب چیز یہ کہ جو ڈی چوک میں ہوا اس کی انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ خود جرنلسٹوں نے, کسی جرنلسٹ میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی جرنلسٹ نے اس کے اوپر ڈی چوک کے اوپر کوئی تھورو انویسٹیگیٹو رپورٹ سامنے کوئی لے کر آیا. وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنی گنجائش ہے, ایک دو نے جو کوشش کی ان کے پروگرام بند ہو چکے ہوئے ہیں. تو آپ کو ہمیں بھی پتا ہے کہ کیا کس اس کے اندر, بلکہ ہمارا تو یہ بڑا زیادہ بار بار اصراری یاد ہی کروا سکتے ہیں کہ مین اسٹریم والے ہمارے اوپر یہ کروا کے کوئی اپنا بھی فائدہ نہیں کر رہے. وہ پھر یہ جن کے خلاف یہ سوشل میڈیا کہہ رہے ہیں لوگ اس طرف ہی راغب ہیں. وہ جب آپ اور میں نہیں کر پاتے, نہیں کرنے دیا جاتا تو پھر یہ اس سے کوئی اثرات تو اچھے نہیں پڑتے نا مثبت. دیکھیں جو گورنمنٹ جو ٹیکٹکس یوز کر رہی ہے نا, اس سے ہر گورنمنٹ سے ہم یہی بات کرتے ہیں جب بھی لوگ ملتے ہیں, اور اپوزیشن سے بھی یہ بات کرتے ہیں. اپوزیشن سے میں ہمیشہ جب بھی اپوزیشن لیڈر سے بات کرتا ہوں کہ آج جو باتیں آپ کر رہے ہیں کل جب حکومت میں آئیں گے تو یہی باتیں کیجیے گا. اور حکومت سے میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ آج جو آپ کر رہے ہیں کل جب اپوزیشن میں ہوں گے تو یہی باتیں آپ کو ہرٹ کریں گی. صرف اتنا ہی اپوزیشن اور گورنمنٹ کے لوگ سمجھ لیں کہ آج جو حکومت میں بیٹھے ہیں تو حکومت ہمیشہ نہیں رہتی. تو یہی قانون جو آپ دوسرے پر اپلائی کر رہے ہیں, دوسرے پہ سختی کر رہے ہیں, دوسرے کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں, گرفتار کر رہے ہیں, لاپتہ کر رہے ہیں, کل جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے تو آنے والا یہی آپ کے ساتھ بھی کرے گا. اور جو آنے والے لوگ ہیں ان سے کہتا ہوں کہ پہلے بھی ماضی سے سبق سیکھ لیں. جو قوانین آپ کے اوپر اپلائی ہو رہے ہیں ان قانون کو حکومت میں آنے کے بعد ختم کریں, بجائے اس کے کہ آپ دوسرے کے خلاف یوز کریں. جیسے پی ٹی وی کے بارے میں ہمیشہ ہم آپ کہا کرتے تھے کہ بھائی ہر کہتا ہے کہ پی ٹی وی جو ہے
کو آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے. جب حکومت میں آتا ہے تو اسی پی ٹی وی کو اپنے کنٹرول. اور یہ پی ٹی اے آپ جو کراچی کا ذکر کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اور یہ تمام جو یہاں پہ 2-2.5 سال میں ہوا اس کے اندر پیپلز پارٹی شامل رہی ہے. اور صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا ہم اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں, کے پی کے اندر جو صورتحال ہے بلوچستان میں, ہم یہ ایک چھوٹی سی خبر کے طور پہ غور کر دیتے ہیں. روز شہداء کی لاشیں گر رہی ہیں, معاملات خراب ہیں, مگر یہ جس طرح آج ایف آئی اے سوشل میڈیا کو ٹھیک ہے جو غلطی کر رہا ہے پکڑیں, مگر اصغر خان کا جو آپ ذکر کر رہے تھے جب شوٹ کرتا ہے تو ایف آئی اے کو روک دیا جاتا ہے کہ یہ اس کے اوپر آپ نے کوئی کارروائی نہیں کرنی, اور جب ایف آئی اے کو شوٹ کرتا ہے تو پکڑائی شروع کر دیتے ہیں. یہی حالت نیب کی ہے. وہ نیب کے چیف فرما رہے تھے کہ جناب ہم نے کمال کر دیا. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے 12 لاکھ لوگ چلے گئے, پیسے کیسے گئے یہ ہم نے دیکھنا ہے. نہیں, اب یہ دیکھیں نا کہ کتنا مذاق خیز رپورٹ تھی بشیر میمن صاحب کی. بھائی آپ کے پاس کیا یہ قانون نہیں ہے کہ آپ باہر سے پکڑ کے لے آئیں لوگوں کے پاس؟ آپ انٹرپول نہیں ہے آپ انٹرپول سے رابطہ کرتے, لے کر آتے اصغر خان کیس میں جن لوگوں نے پیسے دیے ان کو پکڑ کے لاتے, ان سے تو جو لوگ یہاں تھے نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے, تو وہ ان سے ایف آئی اے چیف بیچارے یا بشیر میمن پہ ڈال رہے ہیں. کافی انہوں نے حوصلہ مند انویسٹیگیشنیں کی ہوئی ہیں, مگر کون سب سے بڑی بات عامر, سب سے بڑی بات کہ ماشاءاللہ اسلم بیگ صاحب حیات ہیں. اسلم بیگ صاحب, اب تو وقت ہے کہ اسلم بیگ صاحب بتائیں کہ اصغر خان کیس کیا تھا. اب تو وقت ہے کہ اسلم بیگ صاحب بتائیں کہ مہران بینک کیا تھا اور مہران بینک کیوں قائم کیا گیا تھا. اور یہی تو ٹائم ہوتا ہے. اسلم بیگ صاحب کو جب بلایا گیا تھا وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ 85 اسمبلی کا جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اپنی طرف سے ان کی اوقات کیا ہے کہ یہ ریسٹور کرنے جا رہی تھی عدالتیں, تو میں نے بھیجا تھا ایک بندہ جو کہ وسیم سجاد تھے غالباً کہ ان کو ذرا ان کی اوقات بتاؤ, اور وہ بھی ہمارے سامنے ہے. بس سچ میں یہ کریڈٹ ویسے یہ شاید انہوں نے کچھ عرصے بعد 2 منٹ میں میں دورانی صاحب کو جو ہے جنرل دورانی کو ضرور کریڈٹ اسد دورانی کو دیتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف کہ وہ ایفیڈیوٹ دی, اس پہ کھڑے بھی رہے اور یہ بھی کہا میں نے کسی پریشر میں نہیں دیا. میں یہ اخلاقی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط تھا اور میرے سے یہ میرے تھرو سرزد ہوا اور اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. یہ کریڈٹ ان کا ہے. لاسٹ ورڈز. بالکل ہے اور وہ آج تک اسٹینڈ کرتے ہیں اس کے اوپر, ورنہ کوئی ان کو غلط ثابت کر دے. ایک آدمی اگر آن اوتھ یہ کہہ رہا ہے, ایفیڈیوٹ مینز کہ آن اوتھ یہ بات کر رہے ہیں, تو اگر آن اوتھ بات کرتے ہیں تو اگر یہ غلط ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے, اور صحیح ہے تو جنہوں نے یہ سارے جرم کیے ان کو سزا ملنی چاہیے. کسی کو کہیں تو کسی اس کیس کو منطقی انجام تک تو پہنچانا چاہیے. بھائی یہی سٹوری آف پاکستان کہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے جو اس طرح ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اپنے اداروں کو اپنے اس کے مطابق اپنے حالات کے مطابق استعمال کرتا ہے اور وہ حالات بدلتے رہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم حالات کدھر جاتے ہیں اور کیسے بدلتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ مظہر آپ کا. تھینک یو سو مچ. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک کی طرف چلتے, بریک سے واپس آئیں گے. سیاست کے اوپر تو بات ہوگی مگر ایک نہایت بری خبر کپاس کی عالمی تجارت کے حوالے سے, عالمی منڈیوں میں تجارت کے حوالے سے میرے پاس ہے. بریک سے واپس آ کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. عابر صاحب, سیاست سے ریلیٹڈ ایک اور بھی بڑا اہم معاملہ میرے خیال میں ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ پنجاب کی ترقی کو ملحوظ رکھتے ہوئے چین کے تقریباً 8 روزہ دورے پر ہیں, وہ وہاں پر ہیں. جی, اس پہ بہت زیادہ ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے, ٹرولنگ ہو رہی ہے, پر میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ وہ چین کے مطالعاتی دورے پہ گئی ہیں تو مطالعہ کرنا چاہیے. مگر مجھے بھی ایک چیزیں جو ہے نا وہ تنقید جائز ہے. ایک تو یہ کہ
اتنا بڑا آپ ڈیلیگیشن نہیں تک بنتی تھی کہ آپ ایک پورا جہاز پکڑ کے لے جائیں. مصروفیت زیادہ ہوگی تو 8 اور مجھے چیف سیکرٹری صاحب کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کو صوبہ چلانا ہے, یہ صوبے میں کیا یہ فارغ ترین آدمی یہ ہیں کہ یہ ہر جو ہے فارن ٹور کے اوپر جا رہے ہیں. چیف سیکرٹری کا کیا کام ہے کہ ایک آدھ کے لیے تک سمجھ آتی ہے کہ چلے جی وہ کریں, اور جب خاص طور پہ وہاں پہ خبریں آ رہی ہیں, کافی چیزیں معاہدے وغیرہ ہو رہی ہیں, بڑی اچھی بات ہے. ایک بہت زیادہ وہاں کے آلودگی کا بھی وہ وہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ ان سے ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں. مگر میں یہ ضرور کہوں گا چیف سیکرٹری صاحب, اگر ابھی آلودگی پنجاب میں اور لاہور میں بھی ختم نہیں ہوئی, ابھی بھی جاری, ابھی بھی بچے کھانس رہے ہیں, ابھی بھی لوگ اسپتالوں میں جا رہے ہیں, ابھی یہ آن گوئنگ سلسلہ ہے, پہلے یہاں پہ کر لیں. کافی سارا علم ہے جو ہمارے لوگوں کے پاس ہے, اکثر مسئلہ ہے کرنے کا, امپلیمنٹ عمل درآمد کرانے کا. علم کی کمی ٹھیک ہے, کال ہے کہ جی چین جانا چاہیے علم کے لیے, مگر یہاں بھی علم کی کمی نہیں ہے. لوگوں کو کافی ہمارے اپنے ایکسپرٹس بتا دیتے ہیں یہ 5-7 چیزیں ہیں جس سے آپ شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم آپ چیزیں کر لیں تو ٹھیک ہو سکتی ہیں. اس طرح آپ نے فیول کا تبدیلی کرنی ہے, اس طرح ایمیشن کی تبدیلی کرنی ہے, اس طرح کارخانے ٹھیک کریں. دوسرا میں یہ کہوں گا کئی دفعہ یہ ایک مذاق خیز ہو جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا ایک بڑا مشہور لطیفہ تھا کہ وہ اس طرح ہی چین کے دورے پہ گئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ پورا وہ تو جہاز پر کے لے کے جاتے تھے, تالیاں بجانے والے وہ تشہیر کرتے تھے, وہاں پہ مشہوری کی جاتی تھی. تو انہوں نے چینیوں سے یہ پوچھا نواز شریف صاحب نے کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہ ہاں یہ چوری, جو بجلی کی چوری کیسے کنٹرول کرتے ہیں. وہ چینی بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا یہ ہمارے ہاں تو یہ کانسیپٹ سوچا نہیں جا سکتا کہ کوئی بجلی کی بھی چوری کرے گا تو یہ آپ کو ہم کیا بتائیں کہ اس معاشرے کا کہ یہ جو بجلی کی چوری کر رہا ہو, تو ہمارے ہاں یہ ہو نہیں سکتا, اس لیے اس کا سلوشن نہیں دے سکتے. تو ان سے وہ سلوشن نہ لیں. بالکل چین اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہا ہے, دنیا میں واحد ایک ملک ہے, سپر پاور ہے, جو کہ پولوٹیڈ ترین ملک تھا. انہوں نے اپنا پچھلے 10 سال کے اندر, 10 سال لگے ہیں, 10 سال کے بعد انہوں نے ہر چیز انوائرمنٹ, ماحولیات کے ارد گرد ہے. کوئی دکان, کوئی ٹھیکہ, کوئی بلڈنگ, کوئی فیکٹری, کوئی سڑک جب تک انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے کلیئر نہ ہو تو آپ یہاں پہ ہی ای پی اے رکھیں, چیف سیکرٹری صاحب کو کریں, گھر میں اپنی گورننس ٹھیک کریں. یہاں پہ جو ہے وزیر موصوفہ سے بھی یہ پرویز شید صاحب بڑے سمجھدار ہیں. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے جا کے اس عمر میں چین سے ماحولیات کا کیا سیکھنا ہے. پورے کافی سارے لوگ ہیں, وہ تصویر ایک دیکھیں جس کے اندر وہ میرا 25-26 لوگ ہیں, بلکہ وہ کسی نے میم دی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ کہ اس میں سے یہ 25 لوگوں میں سے چینی ان کے بتائیں کتنے ہیں. 1 یا 2 مشکل سے چینی ہیں, باقی یہ دیکھیں نا یہ 25-30 لوگ ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, تو اس میں چینی پاکستانی اتنے زیادہ ہیں. ویسے عامر صاحب تنقید کچھ زیادہ ہو گئی, اب مصروف تو وہ لوگ نظر آ رہے ہیں. اچھی بات ہے, میں پازیٹیولی کہنا چاہتا ہوں, بڑی اچھی بات ہے, اچھی بات ہے کہ سیکھ کے آئیں. مگر یہ مطالعاتی دورے کا اس عمر میں جب آپ 33 سال سے حکومتوں میں 35 سال بھی ہوں, اس کے بعد بھی آپ کہیں کہ جی ہم علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ کالج یونیورسٹیوں میں مطالعاتی دورے اچھے لگتے ہیں, اگر دورہ بھی کرنا ہو تو اس کو چھوٹا محدود بھی کیا جا سکتا ہے. اتنا بڑا لوگوں کو اتنا لے جا کے یہ تشہیر کے لیے وہ یوز کرنا, اس کی کوئی وہ ان کی شان نہیں ہے. چلیے ہفتے بعد جب یہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ عامر صاحب پنجاب کی عوام کے لیے کیا تحفہ یہ چائنا سے لے کر آ رہی ہے, کیونکہ عوام کو تو اسی بات کا انتظار رہتا ہے کہ کسی بھی ملک جائے تو وہاں کی عوام کے لیے کیا تحفہ آتا ہے. اب آ جاتے ہیں کپاس کے اوپر. عامر صاحب گندم کے حوالے سے ہم بار بار بتاتے رہے, بیل بجاتے رہے, دروازہ کھٹکھٹاتے رہے, اب تو کپاس کا مسئلہ سر پہ آن کھڑا ہوا ہے. ہم تو یہاں پر بھی بری طرح سے پھنس گئے ہیں. جی یہ ہم پاکستان میں ہم کیونکہ بہت زیادہ یہ جو سیاست برائے سیاست کو بحث کرتے رہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ایشوز پہ بات کریں. پاکستان کے اس وقت 2 سب سے بڑے خطرے کی گھنٹیاں ہیں. ایک یہ کہ ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے وہ منفی 0.8 منفی دکھا رہی ہے, یعنی انڈسٹری نہیں جا رہی. دوسرا کپاس کی فصل جو ہے, جو جننگ کی سرویز آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 33% کم ہے, یعنی 3 ملین 3.5 ملین بیلز ہمیں بلانی پڑی جائے گی. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اثرات کانسیکوینسز جو ہے نا 1 ملین کے $2 بلین کے قریب ہوتے ہیں. امپورٹ کی کاسٹ علیحدہ اور اس کے جو انڈائریکٹ کانسیکوینسز ہے وہ تو یہ کوئی $6-7 بلین کا دھچکا ہے. اور اس کے اثرات پہلے ہی آنے شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان بہرحال جو ہے ایک زراعت پہ چلتا ہے اور ایک انڈسٹری کے اندر بھی ٹیکسٹائل کی یہ بین الاقوامی ایسوسی ایشن نے جو ہے
84 पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल्स को नाहिंदा डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा, नाहिंदा डिक्लेयर कर दिया है कि आपने हमारे से ये जो मुआहदे किए गए थे कपास खरीदने के वो नहीं खरीद पा रहे और आलमी मंडियों से अब तजारत से उनको रोक दिया है। 84 फैक्ट्रियां हैं ये पाकिस्तान की, इसके अंदर बड़ी तरीन फैक्ट्रियां हैं, ये लिस्टों ये नाम चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी खतरे की बंदी है। पहले ही इतलाएं आ रही थी कि बिजली का जो रेट है, IPPs पे भी कल परसों बात करेंगे, उसके अंदर भी खाना पूरी की जा रही है। मसले का हल नहीं है। 60 रुपए 70 रुपए पर यूनिट बिजली के ऊपर ये बिजलियां लोग बता रहे थे। ये कारखाने नहीं चल रहे, कारखाने नहीं चलेंगे तो आपके जो है मसाइल फॉरेन एक्सचेंज के भी रहेंगे, बेरोज़गारी के भी रहेंगे। और ये बहुत बड़ा वो एक फिगर अब आ रहा है कि ये हमारे जो कारखाने हैं, इसका मतलब है कि वो कपास नहीं खरीद पा रहे, इसका मतलब है कि वो कारखाने नहीं चला पाएंगे। कारखाने नहीं चलेंगे तो ना हमारी एक्सपोर्ट्स मुनासिब होंगी, ना हमारी रोज़गार मुनासिब होगा और भूख नंग होगा। सो ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसको अगर लार्जर उसके अंदर देखा जाए तो ये मैं इसमें कुछ और भी ऐड कर दूं आमिर साहब। ये जिन शहरों में, पाकिस्तान के शहरों में, वो तमाम बड़े शहर हैं। इसमें लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद और कसूर है। और ये भी मुझे बताने दीजिए कि बहुत सारे मिल्स अभी ऐसी हैं जिन्होंने इस खबर के बाद, इस मामले के बाद कुछ तो अपने जो उन्होंने पॉइंट्स हैं या आप कह दें कि उनमें से जुज़वी तौर पे काम बंद कर दिया है और कुछ मिल्स ने तो मुकम्मल तौर पे काम बंद कर दिया। ये हालात इस वक्त अभी जो जुज़वी हैं इस मामले को सद्देबाब करना चाहिए। ये मेरी दरख्वास्त होगी खास तौर पे मरियम बीबी भी ये चीफ सेक्रेटरी को छोड़ जाएं पीछे और फौरन वापस आएँ, क्योंकि ये जो पंजाब बहरहाल एक ज़राती सूबा है और ये ज़्यादातर जो इसके अंदर शहर है, फैसलाबाद जो है हमारा मैनचेस्टर है और ये लाहौर, मुल्तान जो है, कराची, कसूर, हैदराबाद वगैरह भी हैं। मगर ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस है पंजाब की बेरोजगारी पे। और ये कपास की फसल 5.5 बिलियन बेल्स का जिनिंग वाले बता रहे हैं कि आइए 8.5 का शायद गालबन टारगेट था। 3 मिलियन बेल्स की कमी आ रही है। इसके लिए ये जो हम रेमिटेंसेस शुक्र करें आ गए हैं, शुक्र करें कि कुछ एक दो अच्छे फिगर्स भी चीज़ों के हैं। मगर ये जो रूम टू मनूवर था जिसके अंदर आपने दोबारा IMF से मार्च में जाना है, उन्होंने जुज़वी तौर पे आपको भी प्रोविजनल सर हिलाया है, नोट दी है। अभी आपकी ना अगर ये नहीं आएंगे, इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो टैक्सेस भी आप देखिए आपके कम होंगे। और पहले ही 341 अरब रुपए का टैक्सेस की शॉर्टफॉल आ चुकी हुई है। तो उसको पूरा करने के लिए एक तो मजीद टैक्स लगाने पड़ेंगे। जब टैक्स लगाएंगे और वो भी इंपोर्ट्स पे ज़्यादातर, तो वो फिर उसका गेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बढ़ जाती है और कारखानों के लिए ये फिजिबल नहीं रहता, पहले ही बंद हो रहे हैं। सो ये एक विशेष साइकिल है जो हर चीज़ दूसरे से जुड़ी हुई है और इसके लिए किसी ना किसी को, हुकूमतों को, सूबों को, वफाक को मिल के बैठ के इन मसलों पे गौर करना है, बजाय उसके बाद जब ये लड़ाइयाँ आती हैं कि सिविल नाफरमानी होने जा रही है और जी फलाने को भी टांग दिया, फलाने को भी टांग दिया। आज पार्लियामेंट जो है वो जो एक दूसरे के दस्ते गिरबान थे और जिस तरह की एक दूसरे के लिए जा रही, तो भाई ये ताने देना कि कितने आप उसकी जुडिशल इंक्वायरी, मैं समझता हूँ ये सिर्फ अपोजिशन की डिमांड नहीं है, इसका हल ही यही है। ख्वाजा आसिफ ये बजाय बताने के कि जी यूब खां और पता नहीं क्या जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भूल जाते हैं ज़ियाउल हक का चैप्टर जो है ना, ख्वाजा आसिफ साहब भी भूल जाते हैं, नून लीग वाले भी भूल जाते हैं। तो वो हर एक के पास एक दूसरे को देने का इल्जाम है, कोई ना कहीं ना कहीं सभी के गिरेबान में इस तरह की चीज़ें निकल आएंगी। अब बैठे एक तो इसकी इंक्वायरी करवा लें, जुडिशल इंक्वायरी करवा लें। बिल्कुल गवर्नमेंट अगर वो कहते हैं कि जनाब इनके लोग नहीं हैं, इनके साथ नहीं है, सारा नहीं है, तो फिर कल इलेक्शन करवा लें, इंक्वायरी करवा लें। तो ये जो ताने दे देना कि जनाब नहीं इनकी कोई वो नहीं रही है, तो इतना डर खौफ किस बात का है, मगर डरना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसीलिए ये बाकी चीज़ों को छोड़े, ये आप ये कपास की फसल और मैन्युफैक्चरिंग के जो दो बड़े फिगर्स आ रहे हैं आपके, ये बहुत ख़तरनाक है। साथ में राइस का मैं ऐड कर दूं कि पिछले साल हम बचे थे चावलों की वजह से, इस दफ़ा इंडिया ने, वो भी सिर्फ इंडिया की वजह से इंडिया के ने नॉन बासमती अपना एक्सपोर्ट जो थी वो बैन था, वो ख़त्म हो गया है। फिर कमोडिटीज़
جو ہے لاسٹ کل اس پہ تفصیل بات کریں گے اگر آپ کے پاس ایک آدھا منٹ ہو. بالکل میرے پاس ایک لاسٹ منٹ ابھی ہے. لاسٹ منٹ یہ ہے کہ ایک اور بہت خوفناک جو آئندہ کرائسس آنے والا ہے جس کے اوپر بات چیت کی ضرورت ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ سپورٹ پرائس وہ کپاس کی اور گندم اور گنے کی نہیں دے گی, گندم اور گنے کی. تو ایک ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ اس کو ری ریگولیٹ کر دیں, مگر کیا بالکل ہی ایک چیز سے دوسرے پہ جمپ کرنا ہے؟ کیا وہ ماحول ہے جس کے اندر کسان کی بھی اور ملرز کی بھی تسلی ہو؟ آڑتی کا کیا رول ہے؟ گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی پالیسی ریگولیشن تو ہے, مگر کیا اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کسان کے پہلے ہی ویٹ بھی کمزور گیا, چاول بھی کمزور گئے, کپاس بھی گئی. ابھی جاتے جاتے 10 سیکنڈ ہے, جلدی سے مجھے بتانا ہے. یہ کپاس کی خبر میرے پاس ہے, گنے کے حالات, گندم کے حالات, چنے کے حالات, چاول کے حالات آپ مجھے بتا رہے ہیں. آپ کی خبر اور اس پہ یقین کر لوں یا پھر وزیراعظم شہباز شریف کی شاباشی پہ یقین کر لوں؟ شاباشی کے وہ میڈیا ڈال رہے ہیں کہ ہم نے اکانومی کے وہ فگر جو کہ میں سمجھتا ہوں ڈوبیس انفلیشن کے ہیں, عام آدمی کہہ رہا ہے, اس کو اثرات نہیں نظر آ رہے. ایک تو نظر آتا ہے کہ آپ کا جو ہے یہ اس کے اوپر بحث کہ کیوں آپ جو کہہ رہے ہیں 3-4% مہنگائی اب رہ گئی ہے تو لوگ کیوں چیخے مار رہے ہیں. چلیے بہت شکریہ, تھینکس سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کا شکریہ, اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.